بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جو سب سے زیادہ شخص جو بخیل ہے، یعنی جو کنجوس ہے، بخل کرتا ہے، وہ کون ہے؟ اصحاب نے بولا یا رسول اللہ کون ہے؟ کہا وہ شخص ہے جس کے پاس سے کوئی مسلمان گزرے اور اس کو سلام نہ کرے۔ ابھی ہم ایک دوسرے کے سامنے ایسے ایسے گزرتے رہتے ہیں، چلے باتوں کریں، کسی کو جانتا نہیں ہے، نہیں جانتا، نہ جانتا ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کسی کو سلام کرنے سے کسی کو جانتا ہو تو اس کو تو ویسے ہی سلام نہیں کرتا، وہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا سلام کروں گا، وہ کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ بڑے کہتے ہیں بچے سلام کریں، بچے کہتے ہیں بڑے سلام کریں، وہ حالانکہ کتنی ایک عام سی بات ہے، اور سلام کرنے والے کو آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ جو ہے وہ حسنات ملتے ہیں اور جواب دینے والے کو کم ملتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اگر آپ رسول کی زندگی میں دیکھیں تو مدینہ کا کوئی بچہ یہ کہہ نہیں پایا کہ ہم نے سلام میں پہل کی ہو۔ رسول خدا خود پہلے سلام کرتے تھے، اور ہمیں تو ویسی تکلیف، ہم بچوں کو سلام کریں گے، اور اگر کوئی بچہ بیچارہ سلام نہ کرے تو ہم کہتے ہیں تمہارے ماں باپ نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی۔ تمیز تو ہم نے سکھانی ہے نا، معاشرہ تو بہرحال ہم سے بنتا ہے۔ تو کتنی ایک سادی سی بات ہے، اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ بخیل ترین شخص وہ ہے کہ مسلمان اس کے پاس سے گزرے اور اس کو سلام نہ کرے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ چور ترین شخص کون ہے؟ اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ کون؟ کہا وہ کہ جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ نماز کی چوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھتا نہیں ہے، نہیں، چوری کرتا ہے، یعنی صحیح نہیں پڑھتا، ٹائم پہ نہیں پڑھتا، صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا، کیفیت سے، اور یہ نماز رسول خدا کہتے ہیں اس کو منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو انسان کم از کم، اب یہ بہرحال عبادت نماز ہے، بہرحال آپ دیکھ لیں اذان کا وقت ہو گیا اور کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے، کوئی ایسا میرے اوپر پریشانی نہیں ہے اور میں پڑھ سکتا ہوں، مگر آپ دیکھیں کہ انسان اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع کر رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کام میں۔ ہاں انسان سفر میں ہے، کسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایمرجنسی کے اندر ہے، کوئی ایسی حالات میں ہے کہ بہرحال نہیں پڑھ سکتا ہے، جگہ نہیں ہے، وضو کرنا دور ہے، نجاست ہے، کہیں ایسی جگہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ سب گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آفس میں ہے، اور آفس میں آزادی ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں نماز کے ٹائم پر۔ تو وہ ایک عالم دین بیان کرتے ہیں، کاشان میں رہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں اپنے گھر کے اندر بنائی رینوویشن کروا رہا تھا، تو مزدور میرے گھر میں کام کر رہے تھے، تو ایک جوان تھا، تو جب کھانے کا وقت ہوتا تھا دوپہر کا تو سارے مزدور کھانے پہ چلے جاتے تھے، لیکن ایک یہ جو جوان تھا یہ پہلے نماز پڑھتا تھا پھر کھانے پہ جاتا تھا۔ تو میں نے جب اس کی حالت دیکھی، میں نے کہا کہ یہ جوان میں کچھ خاص ہے کچھ۔ تو ایک دن میں نے اس کو سیڑھی دی کہ یہ سیڑھی کرائے پہ جا رہے، کام ہو رہا تھا، کرائے پہ لے کے آیا ہوا تو یہ واپس دے کر آؤ۔ تو وہ واپس دینے گیا، بڑی دیر میں واپس آیا، تو میں نے کہا تمہیں اتنی دیر کیوں ہو گئی سیڑھی دیتے ہوئے؟ تو کہنے لگا سیڑھی لمبی تھی اور گلی جو تھی وہ تنگ ہے، یعنی دیواریں بہت قریب قریب تھیں، تو اگر میں ایسی گزر جاتا تو سیڑھی جو ہے وہ دیوار پہ اسکریچ مارتی، ٹچ کرتی بھی جاتی، دیوار جو تھی وہ لوگوں کا مال ہے، میں حساب کیسے دوں گا اس کا؟ تو میں بڑے آرام سے نا سیڑھی کو بچا کے لے کے گیا۔ تو وہ عالم تھے، بہرحال وہ سمجھ گئے، کہا کہ بھائی عام جوان نہیں ہے۔ تو اس سے پہلا سوال کیا انہوں نے، کیا تم نے وقت کے امام کی زیارت کی ہے؟ تو اس نے فوراً کہا کہ ہاں کچھ دنوں پہلے آپ ہی کے شہر میں امام آئے ہوئے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی، یعنی انسان جب خدا کی عبادت کی قدر کرتا ہو تو باقی معاملات بھی اس کے بہترین ہو جاتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ انسان مسجد میں تو بہت اچھا ہے، باہر نکل کے سب برابر، ہمارا صرف اللہ سے تعلق ہے، باقی لوگوں سے تعلق نہیں ہے۔ جب جو خدا کے معاملے اور رابطے کو بہتر کرتا ہے، وہ مخلوق کے رابطے کو پہلے سے زیادہ بہتر کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے اگر مخلوق راضی نہیں رہے گی تو میں خدا کو کیسے راضی کروں؟ ہم تو گزرتے ہوئے چلے جائیں تو ویسے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہو تو دیواروں پہ ایسی اچھی لگ رہی ہے، تھوڑی سی اور اچھی بنا کے چلے جائیں۔ اذان محترم، دنیا میں کیا ہوا ایک اسکریچ کسی کے مال پہ ہوتا ہے نا، کبھی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، آپ کی گاڑی گزر گئی، بہرحال آپ جان بوجھ کے نہیں کرتا، ہو جاتا ہے، انسان گاڑی ٹچ کر کے نکل گئی تو بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، تو فوراً نکل جاتا ہے۔ قیامت والے دن یہی اسکریچ پکڑ لے گا آپ کو،
وہ جس بندے کی گاڑی کو خراب کر کے گئے ہیں، قیامت میں تو وہ خدا کی بارگاہ میں آپ کو اس کو جواب دینا ہے. یہاں بھاگ گئے، وہاں تھوڑی بھاگ سکتے. اب یہ خوف خدا کیسے آئے گا کہ جب تک آپ خدا کی بارگاہ میں بہترین سجدہ نہیں کریں گے. جب انسان خدا کی بارگاہ میں اس طرح گڑ گڑاتا ہے تو یہ معاملات کو وہ غور سے دیکھتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ بیوی کی عبادت کیسی ہے. کہ روایات کہتی ہیں کہ اس طرح عبادت کرتی ہیں اور خدا کی بارگاہ میں کانپتی تھی کہ خدا ملائکہ پر افتخار کر رہا ہے. خدا ملائکہ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری کنیز کس طرح میری عبادت میں کھڑی ہوئی ہے. یہ ممکن نہیں ہے. جب یہ حالت ہوگی تبھی تو مخلوق کے لیے دل میں درد ہوگا. جب بھی کوئی سوالی آیا واپس نہیں بھیجا، کچھ نہیں ہے. مسجد میں کوئی نیا شادی شدہ جوڑا آیا مدد مانگنے کے لیے، رسول خدا نے سلمان فارسی کا، سلمان فارسی نے جو کوشش کر سکتے تھے کہیں سے کچھ نہیں ملا. تو بیوی کے گھر پہ گئے تو بیوی نے بھی کہا کہ چند دن سے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو نہیں ہے، لیکن کیونکہ دروازے پہ آئے ہو تو میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دے سکتی. اپنی لباس دیا اور جہاں اسے گروی رکھو اور کچھ جو اور کچھ کھجوریں لے لو. وہ لیا تو سلمان فارسی نے سوچا کہ اتنی کچھ کھجوریں ہیں کچھ جو ہیں، تو کہا بی بی یہ کچھ کھجوریں رکھ لیں بچوں کے لیے. تو بی بی کیا فرماتی ہیں، نہیں سلمان میں نے یہ کام خالص خدا کے لیے کیا ہے. اور باقی مثالیں آپ قرآن کی آیات ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ مسکینوں، یتیموں اور اسیروں کو جو ہے وہ کھانا کھلایا جا رہا ہے. تو یہ آسان نہیں ہے زن محترم. بعض اوقات کہنا کہ اس میں کیا ایسی بات نہیں ہے. 3 دن سے روزے ہوں اور ایک ہی روٹی ہو اور وہ بھی خدا کی راہ میں دے دی جائے تو یہ رزق اسی گھر سے نکل رہا ہے کہ جو آج سب کو مل رہا ہے. زن محترم خود یہ کردار تب پیدا ہوتے ہیں کہ جب رابطہ خدا سے محکم ہوتا ہے.